اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل فی سورۃ الغاشیہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 63ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ اور سورۃ الغاشیہ سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے وہ انتہائی معروف آیت ہے جی، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اور پھر رمضان المبارک میں آپ کو وہ آیت جو ہے وہ ہر جگہ سننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا ٹیکسٹ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورۃ الغاشیہ سے، وہ بھی بہت خوبصورت ٹیکسٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان اونٹوں کو کیسے تخلیق کیا گیا، وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، کیسے اونچا کیا گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا، وإلی الأرض کیف سطحت، اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا۔ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پیسو وائس۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربی زبان میں پیسو وائس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند باتیں ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ٹاپک آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ پیسو وائس کو عربی گرامر میں فعل مجہول کہتے ہیں، اور ایکٹیو وائس کو عربی گرامر میں فعل معروف کہتے ہیں۔ ایکٹیو وائس کو فعل معروف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے، مینشنڈ ہوتا ہے، چاہے وہ ناؤن کی صورت میں ہو چاہے پروناؤن کی صورت میں ہو، فاعل ضرور مینشن ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مثلا میں نے کہا جی ذہب زیدن، تو ذہب فعل ہے، ایکٹیو وائس ہے، آگے زیدن اس کا فاعل ہے جو کہ مینشنڈ ہے اور فاعل ناؤن ہے۔ میں اگر کہوں ذہب تو یہ بھی ایکٹیو وائس ہے اور اس کا بھی فاعل مینشنڈ ہے جو کہ ضمیر ہوا کی صورت میں ہے۔ تو ایکٹیو وائس کو فعل معروف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مینشنڈ ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، چاہے وہ ناؤن کی صورت میں مینشنڈ ہو یا پروناؤن کی صورت میں مینشنڈ ہو۔ پیسو وائس کو فعل مجہول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مینشنڈ نہیں ہوتا۔ تو بنیادی فرق ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا عربی گرامر میں یہ ہے کہ ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف میں فاعل مینشنڈ ہوگا، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہو، جبکہ پیسو وائس میں فاعل جو ہے وہ مینشنڈ نہیں ہوگا۔ فاعل ہوگا تو ضرور لیکن مینشنڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے پیسو وائس میں کہ فاعل ہوتا تو ہے لیکن فاعل مینشنڈ نہیں ہوتا۔ ایک پوائنٹ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہے کہ پیسو وائس عربی زبان میں صرف ان افعال کا بنتا ہے جن کا مفعول آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ فعل ہوتے ہیں جن کا مفعول آتا ہے یا آ سکتا ہے، اور دوسرے فعل وہ ہوتے ہیں جن کا مفعول نہیں آتا۔ جن کا مفعول نہیں آتا ان افعال کو ہم انٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں، گرامر میں انہیں فعل لازم کہا جاتا ہے، اور جن کا مفعول آتا ہے یا آ سکتا ہے ان کو ہم ٹرانسٹیو وربز کہتے ہیں، یعنی متعدی افعال کہتے ہیں۔ تو پیسو وائس کے لیے جو ہے وہ والا فعل استعمال ہوگا جس کا مفعول جو ہے وہ آتا ہے یا آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل مینشنڈ ہو، مذکور ہو، چاہے وہ ناؤن کی صورت میں ہو چاہے پروناؤن کی صورت میں ہو، مذکور ہو
اور فعل مجہول وہ فعل ہوگا جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ تو جس طرح فعل معروف کا ہمیشہ فاعل مذکور ہوتا ہے، چاہے ناؤن کی صورت میں ہو چاہے پروناؤن کی صورت میں ہو، اسی طرح پیسو وائس یعنی فعل مجہول کا نائب فاعل، پھر سن لیجئے، نائب فاعل ہمیشہ مذکور ہوتا ہے، چاہے وہ ناؤن کی صورت میں ہو یا پروناؤن کی صورت میں ہو۔ تو فعل معروف کا فاعل ہوگا اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوگا۔ اب یہ جو نائب فاعل ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ نائب فاعل وہی مفعول ہے جسے ہم فاعل کی ایبسنس میں، فاعل کے ذکر نہ کرنے کی صورت میں فاعل کا سٹیٹس یعنی فاعل کا اعراب دے دیں گے۔ میں نے آسانی کے لیے اسے نائب فاعل کہا ہے، جبکہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو نائب فاعل جو ہے وہ کچھ اس ٹرمینالوجی سے ملے گا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل مینشنڈ نہ ہو۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے یہ کیوں شرط لگائی ہے کہ پیسو وائس یا فعل مجہول صرف انہی افعال سے بنے گا جن کا مفعول جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مفعول ہی ہوتا ہے جس سے فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا سٹیٹس یعنی اعراب دے دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس مفعول کو اب ہم مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل کہتے ہیں۔ اور نائب فاعل جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ اب ایک سوال کا جواب میں دیتا چلوں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فعل مجہول اس وقت لایا جاتا ہے جب ہم فاعل کو ذکر نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو فاعل کو ہم ذکر کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل اتنا واضح ہوتا ہے، اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم پیسو وائس میں بات کرتے ہیں۔ مثلا میں اردو میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں اردو میں کہتا ہوں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جملہ میں نے پیسو وائس میں بولا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ اب انسان کو پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا؟ جو پیدا کرنے والا ہے فاعل، وہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، تو اس لیے میں اسے فعل مجہول کہہ رہا ہوں۔ اور کیا فاعل کا کسی کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے کہ فاعل کون ہے، کس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو فعل مجہول لانے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل سب کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک وجہ فعل مجہول لانے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فاعل ہوتا تو ہے، ظاہر بات ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں جی زید کی گاڑی چوری ہو گئی۔ اب میں نے یہ مجہول بولا ہے کہ زید کی گاڑی چوری ہوگی۔ اب زید کی گاڑی کو چرانے والا فاعل جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ کہ ہم فعل مجہول کیوں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی عربی زبان کا جو فعل مجہول ہے وہ انگریزی کے پیسو وائس سے اس طرح سے مختلف ہے کہ انگریزی کے پیسو وائس میں ہم فاعل کو بھی مینشن کر دیتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی زید واز ہیلپڈ بائی حامد۔ جب میں نے یہ جملہ کہا کہ زید واز ہیلپڈ بائی حامد، تو مجھے اس جملے میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ حامد ہے۔ عربی زبان کا پیسو وائس جو ہے وہ صرف یہاں تک ہوگا کہ زید واز ہیلپڈ، زید کی مدد کی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جی عربی کے پیسو وائس کا اور انگریزی کے پیسو وائس کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگریزی میں ہمیں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا سکھایا گیا تھا تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ جی آپ آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پر رکھ دیں اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی جگہ پر رکھ دیں اور ورب تبدیل کر دیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو عرب کہتا ہے کہ نہیں، پیسو وائس ہم استعمال کریں گے صرف اسی وقت جب ہم فاعل کو مینشن کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں پیسو وائس اور ایکٹیو وائس کے حوالے سے کہ فعل معروف جسے میں نے ایکٹیو وائس کہا ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے، چاہے ناؤن کی صورت میں ہو چاہے پروناؤن کی صورت میں ہو، جبکہ پیسو وائس یعنی فعل مجہول میں فاعل مذکور نہیں ہوتا۔ تو وہاں کون مذکور ہوتا ہے؟ وہاں پر نائب فاعل مذکور ہوتا ہے، اور یہ نائب فاعل اصل میں وہ مفعول ہوتا ہے جسے فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اعراب دے دیا جاتا ہے، اور وہ نائب فاعل جو ہے وہ یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر اسم ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے۔
تو چند باتیں یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ فعل رکھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کیا ان افعال سے ہم پیسو وائس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول، یہ دونوں ہی بنیں گے۔ تو پہلے میں فعل ماضی مجہول سے شروع کر رہا ہوں جی۔ کچھ فعل ماضی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ ذہبہ، اب ذہبہ یہ فعل معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، کیا اس سے میں فعل مجہول بنا سکتا ہوں؟ آپ کا جواب ہوگا جی نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اس کا مفعول نہیں آتا۔ ذہبہ ایک لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں آتا، تو اس سے پیسو وائس ہم نہیں بنائیں گے۔ نصرہ، اس کا مفعول آتا ہے تو اس سے ہم پیسو وائس بنائیں گے۔ ضربہ، اس کا مفعول آتا ہے، اس سے ہم پیسو وائس بنائیں گے۔ خرجہ، اس کا مفعول نہیں آتا، اس سے پیسو وائس نہیں بنائیں گے۔ دخلہ، اس کا مفعول نہیں آتا، اس سے ہم پیسو وائس نہیں بنائیں گے۔ کتبہ، اس کا مفعول آتا ہے تو اس سے ہم پیسو وائس بنائیں گے۔ شربہ، اس کا مفعول آتا ہے تو اس کا ہم فعل مجہول بنائیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ماضی کچھ افعال رکھے جن میں سے آپ نے الحمدللہ پہچان کر لی کہ کس کس فعل کا جو ہے وہ مجہول بن سکتا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے نائب فاعل اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جتنے بھی افعال میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، ان میں سے ہم وہ افعال لیتے ہیں جی جن کا مفعول آتا ہے۔ تو اس میں پہلا فعل ہے جی نصرہ۔ تو نصرہ کا ہم جب مجہول بنائیں گے تو بڑا آسان فارمولہ ہے جی۔ نون صاد را روٹ لیٹرز آپ نے کاپی کرنے ہیں، آخری لیٹر جو ہے اس پہ آپ نے زبر ہی لگانی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ماضی معروف بنایا تھا، یعنی ماضی کا پہلا لفظ بنایا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے 3 حرفی مادے میں آخری حرف جو ہے یعنی تیسرا لیٹر جو ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو۔ تو نون صاد را میں را پہ میں زبر لگاؤں گا۔ اب جو پہلا لیٹر ہے، پہلا روٹ لیٹر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایکٹیو وائس میں اس پہ ہم نے زبر لگانی ہے، اب پیسو وائس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے پیش لگانی۔ اب رہے گا جی درمیان والا لیٹر۔ اب درمیان والا لیٹر ایکٹیو وائس میں آپ کو پتا ہے زیر والا بھی تھا، زبر والا بھی تھا، پیش والا بھی تھا۔ پیسو وائس میں نوٹ کر لیں کہ درمیان والا لیٹر ہمیشہ زیر والا ہی ہوگا۔ تو نصرہ سے جو مجہول بنے گا ہمارا وہ بنے گا جی نصرہ۔ ضربہ سے ضربہ، کتبہ سے کتبہ، شربہ سے شربہ۔ تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایکٹیو وائس سے یعنی فعل معروف سے پیسو وائس یعنی فعل مجہول کیسے بنانا ہے، تو اس کا میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی 3 حرفی مادے والا ماضی فعل آتا ہے تو وہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے، تو پیسو وائس میں نے آپ کو پہچان کروا دی ہے کہ پہلا لیٹر پیش والا ہو اور درمیان والا لیٹر زیر والا ہو تو وہ ماضی مجہول ہوگا۔ آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ میں اگر کہوں جی فتحہ تو آپ کہیں گے پیسو وائس ہے، کیونکہ پہلا لیٹر پیش والا ہے اور درمیان والا لیٹر زیر کے ساتھ ہے۔ میں کہوں خلقہ تو آپ کہیں گے پیسو وائس ہے، کیونکہ پہلا لیٹر پیش کے ساتھ ہے اور درمیان والا لیٹر زیر کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے کہوں نصبہ تو آپ کہیں گے پیسو وائس ہے، اس لیے کہ پہلا لیٹر پیش والا ہے اور درمیان والا لیٹر زیر کے ساتھ ہے۔ تو پہلا کام تو یہ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح فعل معروف سے فعل مجہول بننا ہے۔ اب جب آپ نے فعل مجہول بنا لیا تو آگے آپ نے نائب فاعل کو ذکر کرنا ہے۔ وہ نائب فاعل جو ہے وہ ناؤن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پروناؤن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے میں ناؤن کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے کہا جی نصرہ زیدن تو آپ نے پہچانا کہ جی نصرہ فعل معروف ہے۔ جب فعل معروف پہچان لیا تو آگے آپ نے اس کا فاعل جو ہے وہ پہچاننا ہے، وہ آپ کو مرفوع ملے گا۔ تو زیدن جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ پیچھے فعل جو ہے وہ معروف ہے، تو فعل معروف کا آگے جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ تو نصرہ زیدن کا مطلب ہوگا جی زید نے مدد کی۔ لیکن جب میں کہتا ہوں جی نصرہ زیدن تو اب نصرہ فعل مجہول ہے، اب فعل مجہول کا فاعل آگے مینشن نہیں ہوگا بلکہ فعل مجہول کا نائب فاعل آگے مینشن ہوگا۔ تو زیدن مرفوع ہے تو یہ نائب فاعل ہے، تو نصرہ زیدن کا ترجمہ میں کروں گا زید کی مدد کی گئی۔ تو نصرہ زیدن زید نے مدد کی، نصرہ زیدن زید کی مدد کی گئی۔
اچھا اسی طرح اگر میں کہوں کہ نصر زید و حامد، تو آپ کہیں گے زید اور حامد نے مدد کی، اور اگر میں کہوں نصر زید و حامد، تو ترجمہ ہوگا زید اور حامد کی مدد کی گئی۔ تو دیکھیں جملہ فعلیہ اسی طرح بنے گا جس طرح آپ کو بنانا الحمدللہ آ چکا ہے، کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم نے مضارع پڑھا تو پھر میں نے کہا کہ فعل جو ہے وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے مجہول شروع کر لیا تو اب ہم یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فعل معروف ہوگا تو آگے آپ نے اس کا فاعل جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، وہ بتانا ہے کون ہے، اور اگر فعل مجہول ہوگا تو آگے آپ نے اس کا نائب فاعل بتانا ہے وہ کون ہو، ٹھیک ہے۔ تو باقی اصول رول سب وہی ہیں جو الحمدللہ ہم نے ایکٹیو وائس میں پڑھے تھے، بس فعل کے چینج ہونے سے جو تبدیلی آئے گی جملے میں وہ آپ نے اچھی طرح سے پہچاننی ہے۔ میں نے کہا جی نصر زید و حامد و محمود، ترجمہ ہوگا زید، حامد اور محمود نے مدد کی۔ اگر میں کہوں جی نصر زید و حامد و محمود، تو ترجمہ ہوگا زید، حامد اور محمود کی مدد کی گئی۔ اگر میں کہوں جی نصرت زینب، نصرت زینب، تو ترجمہ ہوگا زینب نے مدد کی، اور اگر میں کہوں نصرت زینب، تو ترجمہ ہوگا زینب کی مدد کی گئی۔ اگر میں کہوں نصرت زینب و مریم، ترجمہ ہوگا زینب اور مریم نے مدد کی، اور اگر میں کہوں کہ نصرت زینب و مریم، تو ترجمہ ہوگا زینب اور مریم کی مدد کی گئی۔ اگر میں کہوں نصرت زینب و مریم و فاطمہ، تو ترجمہ ہوگا زینب، مریم اور فاطمہ نے مدد کی، اور اگر میں کہوں نصرت زینب و مریم و فاطمہ، تو ترجمہ ہوگا زینب، مریم اور فاطمہ کی مدد کی گئی۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ الحمدللہ پہچان سکتے ہیں۔ تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، بلکہ ایکٹیو وائس ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالی پیسو وائس یعنی فعل مجہول بناتے ہیں۔ جملہ ہے جی سمپل عربی زبان کا، میں کہتا ہوں کہ کتب اللہ، کتبہ فعل، اللہ فاعل، فعل معروف ہے۔ کیسے میں نے پہچانا کہ پہلا حرف پیش والا نہیں ہے؟ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پیسو وائس ہے ہی نہیں۔ اگر پہلا حرف پیش والا بھی ہو لیکن عین کلمہ زیر والا مسٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کتب اللہ، کتبہ کے ویسے معنی ہوتے ہیں لکھنا، لیکن جب اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرض کرنا۔ تو کتب اللہ، اللہ نے فرض کر دیا، علیکم، تم پر، الصیام، الصیام یہ مفعول ہے اس لیے منصوب میں نے بولا ہے، اور علیکم میں میم جو ساکن ہے اس کو میں ملا کر جب پڑھوں گا تو پیش دے کے ملاؤں گا، تو میں اس کو کچھ یوں پڑھوں گا کہ کتب اللہ علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اچھا اب میں اس سے مجہول بنانا چاہتا ہوں، یہ پورا سینٹینس جو ہے میں پیسو وائس میں لانا چاہتا ہوں۔ تو پیسو وائس میں لانے کے لیے ایک تو کام مجھے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے فعل معروف کو فعل مجہول میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو کتبہ سے میں چینج کر دوں گا جی کتبہ، ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کروں گا کہ اللہ فاعل ہے اس کو میں مینشن نہیں کروں گا، اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ الصیامہ مفعول تھا اس کو میں فاعل کا سٹیٹس دے دوں گا، یعنی اسے میں مرفوع رکھ دوں گا۔ تو جو میرا جملہ اب بنے گا وہ ہوگا کتب علیکم الصیام۔ کتب علیکم الصیام کا ترجمہ ہوگا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو یہی آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی رکھی ہے جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو کتب علیکم الصیام، دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتبہ فعل مجہول ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے اسے فعل مجہول؟ پہلا حرف پیش کے ساتھ ہے، اور روٹ لیٹرز میں جو درمیان والا روٹ لیٹر ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مجہول ہے۔ جب یہ فعل مجہول ہے ثابت ہو گیا تو آگے آپ نے اس کا نائب فاعل جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوگا تو آگے مرفوع اسم جو ہے وہ الصیام ہے، تو اس کو ہم اس کا نائب فاعل بنا دیں گے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ ایک جملہ آپ کو اور دیتا ہوں اور اس کو ہم ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جملہ ہے جی نصر المسلم المسلمہ، نصر المسلم المسلمہ، مسلمان نے مسلمان کی مدد کی۔ ایکٹیو وائس ہے، نصرہ فعل آپ کو بتا رہا ہے کہ ایکٹیو وائس ہے،
اب اسے میں پیسو وائس بنانا چاہوں تو میں پہلے فعل تبدیل کروں گا تو نصرہ سے نصیرہ کر دوں گا، فاعل کو مینشن نہیں کروں گا، اور جو مفعول ہے المسلمہ اس کو میں فاعل کا سٹیٹس دے دوں گا، یعنی اس کو میں مرفوع رکھ دوں گا، تو میرا جملہ بن جائے گا جی نصر المسلم، اور میں ترجمہ کروں گا مسلمان کی مدد کی گئی۔ ایک جملہ اور دیتا ہوں آپ کو جی، میں کہتا ہوں جی ضرب الاستاذ التلمیذ، استاد نے شاگرد کو مارا۔ اب اسے میں پیسو وائس فعل مجہول بنانا چاہوں تو میں فاعل کو مینشن نہیں کروں گا اور مفعول کو فاعل کا سٹیٹس دے دوں گا، تو میرا جملہ بن جائے گا جی ضرب التلمیذ، شاگرد کو مار پڑی۔ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی، اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن مجید کے اس ٹیکسٹ کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں پیسو وائس استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو ذکر اللہ، ذکرہ فعل مجہول ہے، کیسے پہچانا آپ نے؟ پہلا لیٹر پیش کے ساتھ ہے اور حروف مادہ میں درمیان والا لیٹر جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اور آگے اس میں جلالہ جو ہے وہ مرفوع ہے تو نائب فاعل ہے، تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں آگے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، تُلِيَت، اب تُلِيَت پہلا لیٹر پیش والا اور روٹ لیٹرز میں درمیان والا لیٹر زیر والا، تو آپ کو پتہ چل گیا جی یہ مجہول ہے، اور مؤنث فعل مجہول اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے نائب فاعل آپ کو مؤنث ملے گا جو کہ مرفوع آیاتہ ہے، تو آیاتہ، آیات آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے، تو اس لیے تلیت آپ کو اس ٹیکس میں مل گیا۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ماضی کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اذا لگا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جب اذا کے ساتھ ماضی استعمال ہوتا ہے تو ہم ترجمہ جو ہے پھر ماضی میں نہیں کرتے عام طور پہ، بلکہ وہ حال یا مستقبل میں کرتے ہیں۔ تو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، وہ انہیں بڑھاتی ہیں ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ جی کلیئر ہوگی یہ بات آپ کو کہ ماضی مجہول آپ نے کیسے پہچاننا ہے۔ اب ایک ایگزامپل دے کے تو میں ماضی مجہول کو ختم کرتا ہوں جی۔ میں نے کہا نصرہ زیدن، آپ نے پہچان لیا جی ایکٹیو وائس ہے، اور زید کو ایز اے فائل پہچان لیا، ترجمہ بھی کر دیا کہ زید نے مدد کی۔ میں نے کہا نصرہ زیدن، تو آپ نے پہچان لیا جی فعل مجہول ہے، اور آگے نائب فاعل زید کو پہچان لیا مرفوع ہونے کی وجہ سے، اور ترجمہ کر لیا جی زید کی مدد کی گئی۔ میں نے کہا نصرہ، تو آپ نے پہچان لی جی ایکٹیو وائس ہے، اور فائل بھی پہچان لیا کہ ہوا کی ضمیر جو ہے فائل ہے، تو ترجمہ بھی آپ نے کر لیا جی اس نے مدد کی۔ اور جب میں نے کہا نصرہ تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ پیسو وائس ہے، اور نائب فاعل کون ہے؟ اب نائب فاعل ہوا کی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر ہے، تو جیسے میں نے کہا تھا کہ جس طرح فاعل ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے۔ تو اب ہم نصرہ میں کہیں گے، ہمیں آگے مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو ہم ہوا کی ضمیر کو جو ہے وہ نائب فاعل مانیں گے، تو نصرہ کا ترجمہ ہم کریں گے اس کی مدد کی گئی۔ اب میں اگر آپ سے کہوں جی نصرہ سے گردان کریں تو آپ نصرہ سے گردان بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں جی، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ ترجمہ بھی آپ کر لیں گے جی، نصرہ اسے ایک مذکر نے مدد کی، نصرا ان دو مذکر نے مدد کی، نصرو ان سب مذکر نے مدد کی، نصرت اسے ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتا ان دو مؤنث نے مدد کی، نصرنا ان سب مؤنث نے مدد کی، نصرتا تو ایک مذکر نے مدد کی، نصرتما تم دو مذکر نے مدد کی، نصرتم تم سب مذکر نے مدد کی، نصرتی تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم دو مؤنث نے مدد کی، نصرتنا تم سب مؤنث نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی مذکر یا مؤنث نے، اور نصرنا ہم نے مذکر مؤنث نے مدد کی۔ تو جب آپ نے نصرہ سے گردان کر لی ہے تو آپ نصرہ سے بھی گردان کر سکتے ہیں، تو نصرہ کی گردان ہوگی جی نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ تو نصرہ اسے ایک مذکر کی مدد کی گئی، نصرا ان دو مذکر کی مدد کی گئی، نصرو ان سب مذکر کی مدد کی گئی، نصرت اسے ایک مؤنث کی مدد کی گئی، نصرتا ان دو مؤنث کی مدد کی گئی، نصرنا ان سب مؤنث کی مدد کی گئی، نصرتا تجھے ایک مذکر کی مدد کی گئی، نصرتما تم دو مذکر کی مدد کی گئی،
نصرتم تم سب مذکر کی مدد کی گئی، نصرتی تو ایک مؤنث کی مدد کی گئی، نصرتما تم دو مؤنث کی مدد کی گئی، نصرتن تم سب مؤنث کی مدد کی گئی، نصرتو میری مذکر یا مؤنث کی مدد کی گئی، نصرنا ہم مذکر یا مؤنث کی مدد کی گئی۔ تو الحمدللہ آپ کو ماضی مجہول کی گردان بھی آ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک گردان آپ نے صرف سیکھنی ہے ماضی کی اور ایک گردان آپ نے سیکھنی ہے مضارع کی۔ تو ایک گردان آپ نے اگر ماضی معروف کی سیکھ لی تو مجہول کی گردان بھی بالکل اسی پیٹرن میں بنی ہے جس طرح معروف کی گردان بنی تھی الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب آپ سورۃ الغاشیہ کی ان آیات میں فعل مجہول بڑی آسانی سے پہچان لیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو خلقت، خلقا خلقو خلقت، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، رُفِعَ رُفِعُوا رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نُصِبَا نُصِبُوا نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سُطِحَا سُطِحُوا سُطِحَتْ۔ تو دیکھیں خلقت فعل مجہول، ہیا اس کا نائب فاعل، اور وہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ اونٹوں کی طرف الابل کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ رفعت فعل مجہول، ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل اور ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے جی السماء کی طرف جس کا پیچھے ذکر ہے، کیونکہ ضمیر ہم استعمال اسی وقت کرتے ہیں جب ہم ناؤن کو مینشن کرنا نہیں چاہتے، تو یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ تو ظاہر بات ہے اب جو ہیا کی ضمیر ہے وہ السماء کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی طرح نصیبت اس میں ہیا کی ضمیر جو ہے وہ الجبال کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے جو ہے وہ ضمیر ہم جانتے ہیں واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سطحت میں ہیا کی ضمیر جو ہے وہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں آپ کو جو ہے یہ صیغے ملیں گے پیسو وائس کے، اسی طرح اور بھی بہت جگہ پر آپ کو قرآن مجید میں ماضی مجہول مل جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ماضی مجہول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم مضارع مجہول کو دیکھیں گے، تو باقی سب باتیں یہی ہوں گی جو آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھی ہیں، صرف فعل چینج ہوگا، یعنی یہاں پر ہم نے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنایا ہے، اس لیکچر میں ہم مضارع معروف سے مضارع مجہول بنائیں گے۔ تو ماضی مجہول بنانے کا فارمولہ ظاہر بات ہے الگ تھا، تو مضارع مجہول بنانے کا فارمولہ الگ ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔